بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 16 اگست ہے 2025 بروز ہفتہ مارکیٹ بند، کل بھی بند رہے گی، اتوار والے دن اور پیر والے دن انشاءاللہ کھلے گی۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ چیزوں کو، خبروں کو بھی، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کے کام کو ہم ذریعہ معاش اپنا بنا سکتے ہیں۔ یہ ڈسکس کریں گے، بہت امپورٹنٹ، آپ میرے ساتھ رہیے۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، میرے چینل کو کائنڈلی لائک، سبسکرائب، شیئر کیا کیجئے، بیل آئیکن کو ٹیپ کیا کیجئے، اس سے مجھے ہلکی پھلکی سپورٹ مل جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا ایڈوانس میں شکریہ۔ کل کی جمعے کی مارکیٹ کی جو کلوزڈ پوزیشن ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ 146491 یہ KC100 کلوز ہوا ہے -37 پوائنٹس، یعنی تقریباً فلیٹ کلوزڈ ہوا ہے۔ ایڈوانسڈ کمپنیز 226، ڈکلائنڈ 219، اور نمبر آف ٹریڈز 3,32,203۔ KC آل میں والیومز 473.6 ملین شیئرز کا۔ کل بروز جمعہ بھی میوچل فنڈز کی اچھی بائنگ رہی، جو نیٹ شو ہو رہا ہے 2.12، یہ ملین ڈالرز شیئرز کے انہوں نے بائنگ کی ہے۔ باقی میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کل بھی والیوم لیڈر ASL عائشہ اسٹیل مل رہا، 13 روپے 47 پیسے کی کلوزنگ، 55 پیسہ پلس اچھا والیوم ہوا، تقریباً 30 ملین شیئرز کا۔ میڈیا ٹائمز لمیٹڈ MDTL 3 روپے 62 پیسے کی کلوزنگ، اور یہ 39 پیسے پلس رہا، 21.71 ملین شیئرز کا کام ہوا۔ تو مارکیٹ اچھی تھی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اچھی رہے گی۔ پورے ہفتے میں جو چینج آیا ہے تقریباً 1109 پوائنٹس کا مارکیٹ میں ویکلی چینج پازیٹیو آیا ہے۔ آج آپ کے لیے میں 7 نیو سٹاکس سلیکٹ کر کے ریسرچ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ ان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہ میرا دھیان ہوگا، اور آپ کی اپنی مرضی ہے، بائی سیل کی کال نہیں ہوگی۔ ان کے ٹارگٹ پرائسز بھی میں مینشن کروں گا انشاءاللہ، یہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک خبر ہے، SBP ہیلڈ فارن ایکسچینج ریزروز انکریز 11 ملین ٹو 14.24 بلین ڈالرز۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں ماشاءاللہ سے ان میں انکریز ہوا ہے۔ کل ڈالر کے مقابلے میں پاک روپی مزید مضبوط ہوا ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 16 پیسے کی بہتری ہوئی ہے، 282 روپے اور 6 پیسے کی کلوزڈ پوزیشن آئی ہے۔ ایک اور خبر ہے، امریکہ کی نئی ٹیرف پالیسی پاکستان کے فارماسیوٹیکل برآمدات کے لیے نئے مواقع، یعنی ان کے لیے انشاءاللہ اپورچونٹیز اس میں نکلیں گی فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے۔ مغل اسٹیل سب سے پہلا اسٹاک، اس کا پہلا ٹارگٹ انشاءاللہ 77 روپیز کا ہے، اور یہ کراس کر کے اگر بند ہوتا ہے، کلوزنگ پوزیشن اس کی آتی والیومز کے ساتھ، تو جو فائنل ٹارگٹ ہوگا اس کا 4 سے 6 مہینے کے ودن، یہ ہوگا 85 روپیز کا۔ دوسرا سٹاک جو آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے GCIL غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ۔ اس کا اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں 4 سے 6 مہینے کے لیے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو ٹارگٹ ملے گا اس کا 45 روپیز کا، اللہ کے حکم سے۔ تیسرا سٹاک ہے GGL غنی گلوبل لمیٹڈ۔ یہ اگر آپ 4 سے 6 مہینے کے لیے انویسٹ کریں گے انشاءاللہ 40 روپے کا آپ کو ٹارگٹ ملے گا۔ فورتھ نمبر پہ جو سٹاک ہے میک پیک فلمز، اس کا 55 روپے کا فائنل ٹارگٹ ہے 4 سے 6 مہینے کے لیے۔ ٹیکنالوجی کا IT کا ایک سٹاک ہے AVN ایونشیون، اس کا 75 روپے کا ٹارگٹ ہے 6 منتھس کے لیے انشاءاللہ۔ چھٹا سٹاک ہے
ANL ایزگارڈ 9، اس میں انویسٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ کے حکم سے 2200 روپے کا ٹارگٹ مل سکتا ہے 6 منتھس میں۔ فوڈ سیکٹر کا ایک سٹاک ہے FCEPL، یہ 105 روپے سے لے کے 110 روپے کا ٹارگٹ ہے 6 مہینے کے لیے اگر ان میں انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے سٹاکس میں نے اپنا دھیان آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ان ٹارگٹس کو حاصل کر لیں گے۔ آپ اپنی ریسرچ اور ہوم ورک کریں، بائی سیل کی کوئی کال نہیں ہے۔ ان کے میں فنڈامنٹلز اسکرین پر لگا دیتا ہوں، ان کے تمام فنڈامنٹلز آپ دیکھ لیجئے گا، آرام سے چیک کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ دوستو، تھم نیل جیسا کہ میں نے لگایا ہے، لکھا ہے اس میں کہ اسٹاک مارکیٹ کے کام کو ہم ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے ذریعے ہم اپنے خرچے، گھر کے خرچے، کچن وغیرہ باقی کے چیزیں ہم سنبھال سکتے ہیں اسٹاک میں کام کر کے۔ تھم نیل کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا اپنا ذاتی ویو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کو بالکل ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کام کو ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں۔ اور ہو کیسے؟ میں ایسے انویسٹر سے واقف ہوں جو روزانہ اسٹاک مارکیٹ میں جاتے تو ہیں اور 4 سے 6 گھنٹے مارکیٹ بلڈنگ میں بھی گزارتے ہیں، مگر وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ٹریڈنگ اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اسٹاکس کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں یا پھر روزانہ کی بنیاد پر شیئرز کی خرید و فروخت کرتے رہیں۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے انویسٹرز صرف انفارمیشن حاصل کرنے اور گپ شپ لگانے، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ معلومات اور خبروں کا تبادلہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی سنیں کہ ان جیسے انویسٹرز نے اپنے پورٹ فولیوز میں 2 کروڑ، 5 کروڑ یا 10 کروڑ، 15 کروڑ یا 20 کروڑ تک بھی بلو چپس اسٹاکس جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ان پورٹ فولیوز میں رکھے اسٹاک سے کوارٹرلی، سے ماہی، ہاف ایئرلی اور سالانہ اینول بنیاد پر کیش ڈیویڈنڈز حاصل کرتے ہیں۔ ڈیلی ٹریڈنگ سے ان انویسٹر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سنیں، میرا اپنا ویو جو ہے، جہاں تک ڈیلی ٹریڈنگ کی بات ہے، میرا اپنا ویو اس بارے میں یہ ہے کہ نہیں، ڈیلی ٹریڈنگ کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں کمانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، یعنی بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اس کے ذریعے کچھ کما کر بچا کر گھر لے جا پائیں۔ اس میں ٹوٹل آپ کو نیٹ جو ہے نقصان ہی ہوگا ڈیلی ٹریڈنگ میں۔ کبھی آپ کا 5 روپے اوپر بک جایا کرے گا، کبھی 10 روپے نیچے آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جایا کرے گا، یا 5 روپے نیچے آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جایا کرے گا۔ آپ وہیں پہ کھڑے رہیں گے، بلکہ کچھ اپنے کیپٹل کا حصہ بھی مارکیٹ کو دیتے جائیں گے۔ اس کا شاخسانہ آخر میں ڈیلی ٹریڈنگ کا یہی ہوتا ہے۔ بس میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، لمبی ہو جاتی ہے۔ میں ممبریز خان دعا دے سکتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو قرض مرض سے ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے، آپ کو بھی ہمیں بھی۔ بیسٹ ریگارڈز، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔